واذکر فی الکتاب ابراہیم، تو یاد کرو قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو۔ انہ کان صدیقا نبیا، فرمایا بے شک وہ اللہ کے سب سے بڑھ کر سچے بندے تھے، سچے نبی تھے اللہ رب العزت کے، جنہوں نے بچپن میں ہی اپنی زبان مبارک کھولی تو سب سے پہلی جو آپ کی گفتگو تھی، یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچے کوئی اماں ابا کہتا ہے، کوئی بابا کہتا ہے، کوئی دادا کہتا ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کھولی، جب گفتگو شروع فرمائی تو آپ کے نورانی کلمات اللہ رب العزت کی وحدانیت کا درس دے رہے تھے۔ اپنی اماں جی کے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلا کلام فرمایا اور اس میں اللہ رب العزت کی توحید کی خوبصورت مثالیں پیش کرنا۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام آپ کا نور جب آپ کے والد گرامی سے آپ کی والدہ محترمہ کے بطن اثر میں منتقل ہوا تو اس روز نمرود کے دربار کے اندر اس کے محل میں ہی تھے، آپ کے والدین اس کے محل میں ہی تھے، اور وہ رات تھی جب انتہائی زیادہ پابندیاں لگوائی ہوئی تھیں۔ نمرود نے شہر پر ہر دروازے پر پہرے لگائے ہوئے تھے، 18,000 فوجی صرف اسی کام پر مقرر تھے کہ کسی مرد کو اس کی عورت کے قریب نہیں جانے دینا۔ عورتیں شہر کے اندر تھیں، مرد شہر سے باہر تھے، شہر کے دروازے بند تھے، انتہائی سخت پہرا تھا، لیکن میرا رب فرماتا ہے فعال لما یرید، وہ ذات ہے جو چاہے وہ کر گزرتا ہے، اور اپنی قدرتیں بھی ایسے دکھاتا ہے کہ کوئی شخص سمجھ بھی نہیں سکتا، کبھی کسی بندے کی سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ اس کی قدرتیں کیسی کیسی ہیں۔ میرا رب بھی فرماتا ہے کہ تو نے بھی اپنے آپ کو رب کہلوایا، دنیا کا مال تیرے پاس کیا آیا نمرود، تو بھی بڑا اکڑ کام دکھانے لگا، بڑا مغرور اور بڑا متکبر ہو گیا، تو نے میرے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور میں جن کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں وہ دنیا میں آتے ہیں، تو روکنے کا دعویٰ کرتا ہے تو کر کے دکھا، دیکھ تیرے ہی گھر کے اندر میں اپنے نبی کی پیدائش نہ کرواؤں تو پھر کہنا تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور بالکل ایسا ہوا کہ اسی کا محل ہے، اور جناب حضرت تعارف سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے والد گرامی اسی کے محل کے اندر معمول ہیں، اس کے خاص مصاحبین میں سے تھے، تو اسی کے محل میں موجود ہیں، اور وہیں پر جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کا نور مبارک ان کی والدہ محترمہ کے بطن اثر میں منتقل ہوا۔ اس دن سے جب آپ کی والدہ محترمہ کو آپ کے حمل مبارک کا علم ہوا تو اس بات کو چھپانے لگی، اس کو اتنا راز میں رکھا کہ آپ کے والد محترم کو بھی نہ بتایا۔ وقت گزرتا گیا، یہ راز ہی رہا، اور پھر جب وہ وقت آیا کہ آپ کا نور اس دنیا میں ظاہر کیا جائے، اس کے ظہور کا وقت آیا، والدہ محترمہ نے پریشانی کے عالم میں اپنے رب کی طرف توجہ کی۔ خالق کائنات نے اپنی جناب سے ان کو راہ دکھائی اور اپنے گھر سے باہر نکلی، سامنے پہاڑی سلسلہ ہے،
دو پہاڑوں کے درمیان ایک غار ہے، وہاں تشریف لے گئی، جہاں رات سے بڑھ کر تاریکی تھی، اندھیرا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی جناب سیدنا ابراہیم کریم علیہ السلام کا نور ظاہر ہوا تو وہ غار جس میں رات کی تاریکی سے بھی زیادہ سخت اندھیرا تھا، وہ نور سے روشن ہو گئی۔ آپ نے ان کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹا اور لپیٹ کر وہیں پر رکھ دیا اور واپسی تشریف لانے لگی، غار کے منہ پر ایک بڑا پتھر رکھ کے، اور یوں کہیے کہ اپنے سینہ مبارک پر بھی اپنے لخت جگر کی جدائی کا بڑا پتھر رکھ کے بڑا بوجھ لے کر ماں سے بیٹے کی جدائی یہ برداشت نہیں ہوتی، اولاد کی جدائی ماں سے برداشت نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ برداشت کر لیتی ہے، اس اولاد کی خاطر بڑے لوگ برداشت کر لیتی ہے، لیکن اس اولاد کا لوگ اسے برداشت